اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ شرعی مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ایک کویسچن رہ گیا تھا، ایک بہن نے فرمایا تھا کہ نماز کی پابندی نہیں ہو پاتی، اس کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ دیکھیں، اس کے کئی طریقہ کار ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نماز کی تلقین کرنا شروع کر دیں۔ کسی کو، جو بھی آپ کے قریبی اطراف میں لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، جو بھی ملیں، انہیں آپ کہا کریں کہ نماز پڑھیں، نماز بہت ضروری چیز ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو عذاب ہوگا۔ اس طرح جب آپ سب کو کہیں گی اور پھر نماز کا وقت آئے تو خود اندر سے شرمندگی ہوگی کہ سب یہ مجھ سے کیا کہیں گے اگر میں نماز نہیں پڑھوں گی، تو پھر اس طریقے سے نماز پر آپ کو لازماً استقامت ملے گی۔ اسی حکمت کے تحت جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت نیکی کا حکم دیں جب خود نیک بن جائیں، اور کیا ہم اس وقت برائی سے روکیں جب خود مکمل طور پہ اس سے محفوظ ہو جائیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم نیکی کا حکم کرو چاہے مکمل طور پہ نیک نہ بن سکو، اور برائی سے روکو چاہے خود مکمل طور پر سے نہ بچ پاؤ۔ اس میں یہ حکمت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر ہم خود مکمل برائی سے نہیں بچ پا رہے لیکن ہم اس برائی سے دوسروں کو روکتے ہیں تو پھر از خود عمل کرنا ہی پڑے گا۔ اس لیے پہلا طریقہ تو یہ چیز آپ اختیار کریں۔ دوسری بات یہ کہ اپنی موت، اپنی قبر، پھر میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے، پھر جہنم کے عذاب اور جنت کی نعمتوں کو اکثر یاد کیا کریں، اور اس کی روشنی میں پھر نماز کو دیکھیں۔ نماز بری موت کو دور کرتی ہے، عذابات قبر کو دور کرتی ہے، میدان محشر کی ذلت رسوائی سے بچائے گی، حساب کتاب میں آسانی ہوگی، پل صراط پر بہترین رہنما ثابت ہوگی، اور جنت کی اعلیٰ نعمتوں کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ اس کے برعکس اگر ہم جو ظاہری اعتبار سے بالکل ہلکی سی عبادت ہے لیکن ہم اس کو نفسیاتی اعتبار سے بہت بھاری بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اسے نہیں پڑھا تو بہت سخت موت ہے، اور پھر عذابات قبر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی دیواریں آپس میں مل جاتی ہیں، اور اس طرح کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر گھس جاتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے۔ اسی طرح میدان محشر میں ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تم سے تمہاری نمازوں کا حساب لیا جائے گا، اگر یہ مکمل ہوئی تو آگے کی منزل آسان ہے، اور اگر اسی میں کمی ہوئی تو آگے خسارہ ہے۔ اور ایک روایت میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو اس سے ذرا غور کریں۔ اور پھر جہنم کا عذاب، ایک حدیث کے اندر مطلب اس کا حساب کتاب کر کے جو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک نماز جان بوجھ کے قضا کرے تو اسے تقریباً 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا۔ یہ ایک نماز کے بارے میں ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے، جب ان پہ ہم غور و تفکر کریں گے تو پھر خوف پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم آسانی سے عبادت کی طرف مائل ہوں گے۔ دوسرا ہے کہ ایک کسی نے اور پھر کویسچن کیا تھا کہ یہ، اور آج کل یہ پوسٹ بڑی سوشل میڈیا پہ چل بھی رہی ہے، جس کو کوئی بھی کام نہیں ہوتا وہ ایک پوسٹ بنا کے ڈال دیتا ہے، اور ماشاءاللہ ہم بھی بالکل ہر کاموں سے بے نیاز بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو آگے کرنا، فارورڈ کرنا، شیئر کرنا، اس کھیل کود میں ہم بالکل شامل ہو جاتے ہیں۔ اتنی استغراق کے عالم میں اتنی توجہ کے ساتھ کبھی قرآن نہیں کھولا ہوتا، کبھی حدیث کی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوتی، لیکن یہ پوسٹ جو فارورڈ کرنا اور شیئر کرنا، یہ ہم نے روزانہ اپنے لیے فرض کا درجہ معاذاللہ اس کو دے دیا ہے، اور لازم اپنے لیے ٹھہرا لیا ہے۔ پوسٹ یہ چل رہی ہے کہ خاندان میں شادی نہ کریں ورنہ جو اولاد پیدا ہوگی بے وقوف ہوگی۔ وہ کسی نے مجھے بھی بھیجی، بہت ساری پوسٹیں، مطلب بہت سارے اقوال ہیں، ایک بھی ان میں سے حدیث نہیں ہے، وہ سب کے سب بزرگوں نے اپنے کوئی تجربات ذکر کیے ہیں، اور وہ بھی ابھی ٹائم نہیں تھا ورنہ اصل حوالے چیک کیے جائیں کہ واقعی وہاں وہ بات موجود ہے بھی کہ نہیں۔ لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اور شریعت کی طرف سے اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ نہ ایسا ہوگا کہ آپ اگر خاندان میں شادی کریں گے تو اولاد بے وقوف نکلے گی۔ دنیا کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی شادی اپنے رشتہ داروں سے ہوئی ہے، اب بھی ہو رہی ہیں، اور ماشاءاللہ اولاد ایک سے ایک ذہین نکلتی ہے، سمجھدار نکلتی ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی اس کی میں دلیل عرض کر دیتا ہوں کہ جس سے اس خیال کو بالکل جڑ سے اکھاڑنے میں آسانی رہے گی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا ہے، اور آپ دونوں آپس میں رشتہ دار ہیں۔ حضرت علی ہمارے سرکار کے کزن ہیں، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ سے نکاح ہوا ہے،
اور آپ کی اولاد میں حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، جہاں سے عقل بھی آ کر اپنے لیے فیض حاصل کرتی ہے، تو پھر بیوقوفی کیسی؟ اس لیے یہ اس قسم کی جاہلانہ باتوں کو عام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کچھ عرصے پہلے ایک پوسٹ چل پڑی تھی کہ جی بیوی اپنے شوہر کا نام نہیں لکھ سکتی، کیونکہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جو اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اتنے جاہل لوگ ہیں کہ انہیں کوئی کام نہیں ہے، بس یہ اللہ رسول کے کلام کو اپنی مرضی کے موافق معانی اور مفاہیم میں ڈھال کر لوگوں کو پاگل بناتے رہتے ہیں۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو جان بوجھ کر غیر باپ کو اپنا باپ قرار دے، وہ اس کے بارے میں ہے۔ عورت اگر اپنے شوہر کا نام لکھتی بھی ہے تو وہ باپ کی حیثیت سے کوئی لکھتی ہے یا وہ اپنا نسب بدل رہی ہے؟ تو جب یہ چیز ہے ہی نہیں، پھر تمام حدیثیں اس کے لیے جمع کر دینا یہ جہالت عظیمہ ہے، اور ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا، اور ایک روایت میں کہ جس نے میری طرف سے وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس میں احتیاط کریں۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ جب تقدیر میں، ایک شخص نے کیا تھا، جب تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر یہ عقیقہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہمیں وہی فائدے پہنچیں گے جو اللہ نے لکھے، کوئی ہمیں اللہ کی مرضی کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو پھر یہ عقیقہ کرنا کہ جی اس کی وجہ سے آفات اور بلائیں دور ہوں، کیا فائدہ اس کے کرنے کا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دونوں باتیں اپنی جگہ بالکل حق اور صحیح ہیں، اور ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ اور تعارض نہیں ہے۔ یقیناً یہ حدیث بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لوگوں کی تقدیریں لکھ دی تھیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اب کسی کی پرہیزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی، کسی کا فسق و فجور اس سے کم نہیں کر سکتا، تو لہٰذا یہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اس وجہ سے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر تو پتہ ہو جاتا نا پھر ایک الگ بات تھی، لیکن جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں عمل کرنے کا حکم ہے، دعائیں کرنا، وظیفے کرنا، اور اس طرح کے اعمال سے جو منقول ہیں سنت کے مطابق ان سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب جاری و ساری ہیں، اور یہ اس بات کے منافی نہیں ہوں گے، یہ خلاف نہیں ہوں گے کہ ہمیں تقدیر پر ایمان نہیں ہے، تقدیر اپنے مقام پر، لیکن نبی کریم کے حکم کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ پہلے کال لے لیتا ہوں، پھر اس پہ ایک حدیث سرچ کروں گا، پھر آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کے سامنے یہ کہا کہ میں کلمہ پڑھ کے قسم کھاتا ہوں کہ اگر میں اپنی بیوی سے کوئی بھی تعلق رکھوں تو اسے طلاق کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کی فلائٹ کا وقت نماز جمعہ کے بعد کا تھا، لیکن انہیں ایئرپورٹ کیونکہ 2-3 گھنٹے پہلے پہنچنا تھا تو انہوں نے جمعہ چھوڑ دیا اور ظہر پڑھ لی، اور انہوں نے یہی کہا کہ ہمارا مطلب جو ہے نا ایک طرح سے سفر شروع ہو گیا، کیونکہ اگر ہم جمعے کا انتظار کریں گے تو پھر ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکیں گے، تو ایک طرح سے اب ہم سفر میں ہی ہو گئے، تو کیا وہ گنہگار ہوئے جمعہ چھوڑنے سے؟ چلیں اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ جب میں پابندی سے نماز پڑھتا ہوں تو میرے اندر پریشانیوں کو فیس کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر کبھی نماز چھوڑ دوں تو بیزاری اور چڑچڑاپن غالب آ جاتا ہے، اس طرح اپنے گناہ کا اظہار کرنا کیسا ہے؟ اس میں گناہ کا اظہار کہاں ہے؟ یہ نماز چھوڑنا مطلب دیکھیے۔ اچھا یوں کہ تو ٹھیک ہے۔ اچھا، چوتھا سوال یہ ہے کہ ایک یہ حدیث شریف ہے کہ جہنم 2 سانسیں لیتی ہے، ایک سانس کی وجہ سے گرمی، دوسری کی وجہ سے سردی ہوتی ہے، اور ایک یہ حدیث شریف ہے کہ اگر جہنم کو سوئی کے ناٹے کے برابر بھی کھول دیا جائے تو سارے لوگ بدبو سے مر جائیں، ان دونوں حدیثوں میں کیسے ترجیح؟ دوبارہ ایک دفعہ بیان کریں اس کو، دوبارہ کیجیے گا۔ یہ حدیث شریف ہے کہ جہنم 2 سانسیں لیتی ہے، ایک کی وجہ سے گرمی، دوسری کی وجہ سے سردی ہوتی ہے، اور ایک یہ حدیث شریف ہے کہ اگر جہنم کو سوئی کے ناٹے کے برابر بھی کھول دیا جائے تو سارے لوگ بدبو سے مر جائیں، تو ان دونوں حدیثوں میں کیسے تطبیق کی جائے گی؟ ٹھیک ہے، اور بس شکریہ، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی مریض کو مجبوراً مدینہ سے مکہ جانا پڑے، وہ اس حالت میں نہیں کہ جا کر عمرے کی ادائیگی کر سکے، تو بغیر احرام کے جانے کی صورت میں دم دینا ہوگا کہ نہیں؟ میرا اگلا کوسچن یہ ہے کہ فرش پر جس جگہ پیشاب کیا بچے نے، اگر اس جگہ پہ پانی بہا دیا جائے، ابھی فرش سوکھا نہیں تھا کہ ننگے پاؤں سے وہاں پہ خاتون چل پڑی، تو ایسی صورت میں ان کے پاؤں ناپاک ہوں گے یا پاک ہوں گے؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔
اور میرا اگلا کوشچن یہ کہ جس مدرسے کے بارے میں نے آپ سے بات کی تھی وہاں کی بادیاں نہ عالمہ ہیں اور نہ وہاں کی بچیاں جو ہیں درس ارے نظامی. کیوں پیچھے لگ گئے آپ اس مدرسے والوں کے؟ نہیں وہ مفتی صاحب ان کے بتانا ہے کہ وہ درس نظامی نہیں کروانی, وہاں صبح سے لے کے نا شام تک قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے, ناظرہ اور حفظ کروایا جاتا ہے. وہاں کی بادیاں جو ہیں اچھے مسائل بھی بیان کرتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسے مسئلے بھی بیان کر دیتی ہیں جیسے کہتی ہیں کہ فرض کی روزے کی نیت کے ساتھ نفل کی بھی نیت کی جا سکتی ہے اور آقا کریم کے علاوہ کسی اور کی پیروی نہیں بزرگی کی جا سکتی. اس طرح کے مسائل بھی ذکر کر دیتی ہیں. تو کسی کے پاس اگر مکمل فہم نہ ہو اس کے نہیں تو آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اس مدرسے والے کو کی امداد کریں نہ کریں یوں؟ نہیں یہ نہیں, ان کی نا یہ جو غلط مسائل بھی بیان کرتی ہیں تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ان کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ غلط مسئلے بھی لوگوں تک جاتے ہیں تو لوگوں کو بھی اس حوالے سے کیا احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور میرا آخری کوشچن یہ ہے کہ ایک مبلغہ نے کہا کہ میرے پاس ایک بزرگ کا تعویذ ایسا ہے جو اپنے پاس اس کو رکھ لے گا تو اس کی ہر مراد پوری ہوگی, لیکن میں وہ تعویذ جو ہے وہ میں 1 لاکھ روپے میں نہ بیچوں گی, تو تعویذ کی خرید و فروخت جائز ہے کہ نہیں, اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. ٹھیک ہے, ایک مختصر سا بریک لیں گے, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ہی اور پھر کویسچن اور ہمارے پاس ہے کہ کسی نے پوچھا کہ جو ریلوے اسٹیشن کے جو پلیٹ فارم ہوتے ہیں یہ تو ناپاک ہوتے ہیں, تو پھر اس پر نماز پڑھنے کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں بارہا آپ کو بتایا کہ کسی بھی چیز کو ناپاک یا حرام قرار دینا صرف عقلی دلیل سے جائز نہیں ہے, اس کے لیے یقینی دلیل چاہیے. عقلی دلیل اصل میں ظنی ہوتی ہے, یعنی 100% شیورٹی کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن جب کوئی 100% قطعی دلیل ہوتی ہے, قطعی کا مطلب کہ 100% اس میں ثبوت ہوتا ہے کہ ایسا ہے, تو 100% جو قطعی یقین حاصل ہوگا کسی شے کے ناپاک یا حرام ہونے کا وہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہو, یعنی آپ نے اس فٹ پاتھ پر کوئی گندگی پڑی ہوئی دیکھی ہے, یا کسی نے ناپاک پیشاب کے جیسے بچے نے چلا گیا وہ پیشاب ابھی تک پڑا ہوا ہے تو یہ ناپاک کہلائے گا کیونکہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا. یا کوئی عادل شخص ہو, عادل شخص اسے کہتے ہیں جو نیک پرہیزگار متقی ہو, نمازی ہو, کبھی اس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو, ظاہر یعنی لوگوں کے سامنے اعلانیہ نہ کیا ہو, جھوٹ اس کا منقول نہ ہو, ظاہر اس کا شرع کے موافق ہو, اور یہ تو ظاہری ایک اس کی عدالت ہے. اور باطنی عدالت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رشتہ داروں خاندان والوں سے پوچھے تو ہر ایک اس کے اچھے ہونے کی گواہی دے. ایسا شخص اگر دیکھ کر یہ آپ کو بتا دے کہ یہ زمین ناپاک ہے, گندی یہ جگہ ناپاک ہے, تو اس کی بات کا یقین کرنا واجب ہوتا ہے. یہ قطعی اور یقینی دلیل ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے خود دیکھا ہو. اور تیسرا یہ کہ وہاں پہ کوئی نجاست واقعی پڑی ہے اور اس کا اثر آپ کو محسوس ہو رہا ہے, اسمیل وغیرہ ہے یا کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے, تو اس طریقے سے پھر آپ اس زمین کو ناپاک کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر تینوں ذرائع سے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں پر لوگ چل رہے پھر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ جوتے ناپاک ہو سکتا ہے کہ ناپاک ہو سکتا ہے گیلا پن کسی ناپاک پانی کا ہو سکتا ہے نہ بھی ہو, یعنی اس میں سے اگر اسمیل وغیرہ نہیں آ رہی, آپ کے سامنے نہیں گرا, کسی عادل شخص نے بھی اس کی خبر نہیں دی, تو پھر یاد رکھیں کہ اصل جو ہے وہ پاک ہونا اور حلال ہونا ہے. پھر ناپاک ہونا یا حرام ہونا تو شرعی دلیل کے بعد لاحق ہوتا ہے. اس لیے فٹ پاتھ کو پاک تصور کیا جائے گا, آپ اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ احتیاط یہ کریں کہ ایک موٹا کپڑا بچھا کر اس پہ نماز پڑھ لیں, ہو جائے گی. یہ کہتے ہیں کہ پہلے کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی فرمائیں. عمر خان سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر سے آدھے کلومیٹر کے فاصلے پہ جو ہے مسجد ہے. اچھا, تو کیا ہم گھر پہ نماز ادا کر سکتے ہیں با جماعت؟ ٹھیک ہے. اور امام کے لیے داڑھی کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک مزید کال لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیا حال چال ہے؟ سر الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم سر. جی فرمائیے. سر پہلا سوال سر یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن میں آدمی اپنے باپ کے نام سے اس لیے نہیں اٹھائے گا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو قیامت والے دن اپنی ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا, تو کیا اس سب سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اپنے باپ کے نام سے کسی اور بچوں کو نہیں اٹھایا جائے گا سر؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال سر میرا یہ کہ کوئی شخص اپنے بچوں کو یہ کہے کہ مجھے اپنے دادا کے ساتھ میرے والد کے ساتھ مجھے دفن کرنا, تو کیا نصیحت کر؟ بیٹا کچھ سمجھ میں نہیں آیا, کیا بول رہے ہیں آپ, ذرا واضح طور پہ بولیں. دوسرا کویشچن.
सर दूसरा सवाल ये है कि कोई शख्स अपने बच्चों को ये कहे कि मुझे अपने दादा के साथ यानी मेरे वालिद के साथ दफन करना, तो क्या उसकी नसीहत पर अमल किया जा सकता है सर? ठीक है, और बस सर। चले मैं अर्ज़ करता हूँ इंशाअल्लाह। एक बहन ने हमें से पूछा कि सुना है कि दुआ की मकबूलियत के लिए एक वजीफ़ा है जो मंगल के रोज़ 11,000 बार पढ़ा जाता है, और वो है अल्लाहुस समद। तो क्या ये मंगल के रोज़ पढ़ना ही ज़रूरी है या किसी भी रोज़ पढ़ सकते हैं? देखिए, मैंने पहले भी आपको ये बारहा अर्ज़ किया, आप कितने भी वजीफ़े पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, ये तो अल्लाह ताला का ख़ुद कुरान में वाज़ेह तौर पे फरमान निशान है कि तुम मुझसे दुआ करो मैं उसे कबूल करूँगा। तो अल्लाह ताला ही दुआ कबूल फरमाने वाला है, उसने पहले ही वादा फरमा लिया है। ऐसा नहीं है कि मादल्ला आप वजीफ़े पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करने की तरफ माइल होगा या मजबूर हो जाएगा, और आप कोई वजीफ़े नहीं पढ़ेंगे तो दुआएं ज़रूर बेअसर जाएंगी। इस तरह की सोच हरगिज़ ना बनाएं। और इतने बड़े बड़े वजीफ़े के 11,000 बार अगर मंगल के रोज़ आप ये पढ़ेंगे, कितने घंटे इसके अंदर लग जाएंगे, और उसके बाद भी रिज़ल्ट वही है कि ये कैसे हो सकता है कि आपकी हर दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल कर ली जाए? क्योंकि बहुत सारी दुआएं ऐसी होती हैं जो ख़ुद हम मांग रहे होते हैं लेकिन उसमें हमारे लिए नुकसान का पहलू होता है और हम जानते नहीं हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि तकदीर मुबरम में, यानी अल्लाह ताला का फ़ैसला अज़ली ये होता है कि ऐसा हो, और हम चूँकि जानते नहीं तो हम उसके ख़िलाफ़ दुआ कर रहे होते हैं। अगर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम करने लगे तो अल्लाह ताला उन्हें तो दुआ से रोक देता है कि आप ये दुआ ना करें, क्योंकि वो मुस्तजाबुद दाअवात होते हैं, उनकी ज़बान से जो दुआ निकल जाए वो ज़रूर कबूल होती है। तो अगर वो तकदीर मुबरम यानी अल्लाह के फ़ैसला अज़ली के ख़िलाफ़ दुआ करने लगें और उनको पहले पता ना हो कि ये फ़ैसला अज़ली अल्लाह का ये है, तो अल्लाह ताला उनको दुआ से रोक देता है कि इसका फ़ैसला हो चुका है, आप इसके ख़िलाफ़ दुआ ना कीजिए। लेकिन हमारे लिए चूँकि ऐसा नहीं है, हमें दुआ तो करने की, हम कर सकते हैं दुआ, लेकिन वो दुआ कभी भी कबूल नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला दुआ से अपने फ़ैसला अज़ली को नहीं बदलता है। ये मैं बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ, ये कभी तकदीर का मसला दोबारा अर्ज़ करेंगे तो तफसील से अर्ज़ कर देंगे कि ये तकदीर मुबरम कभी भी नहीं बदलती है, बाकी तकदीर मुअल्लक़ दुआ से बदल सकती है। तो खुलासा कलाम ये है कि आप इन तकल्लुफ़ात की तरफ मुतवज्जे ना हो, कितना भी आप पढ़ लें वजीफ़े, बाकी फ़ैसला वही है जो अल्लाह तबारक व तआला का है कि जो दुआ अल्लाह ने कबूल करनी है वो होगी। आपके ये बड़े बड़े वजीफ़े अल्लाह ताला को मजबूर नहीं कर देंगे, इसलिए बस आप पोलाइटली दुआ मांगें अल्लाह ताला से, इंशाअल्लाह वो कबूल होगी। एक ही बहन ने फरमाया कि ज़कात के लिए किसी को मालिक बनाना हमने सुना है कि ज़रूरी होता है, तो जो हम किसी इदारे को या किसी शख्सियत को के अकाउंट में डाल देते हैं ज़कात, तो उसमें तो मालिक नहीं बनाया, तो फिर ये कैसे अदा होगी? इसी तरह किसी के हाथ भेजें तो क्या हुक्म शरा होगा? देखिए, मसला ये होता है कि आप बराह रास्त किसी को मालिक बनाएं या आप पहले किसी को वकील बना दें, यानी ये काम सिपुर्द कर दें, भाई मेरी तरफ से ये काम कर देना, और वो किसी को मालिक बनाए, ये बराबर ही होता है। चुनांचे आप जब किसी इदारे को देते हैं या किसी शख्स को देते हैं कि फला जगह ये ज़कात पहुँचा देना, तो वो तो एक वकील है, अभी इनको तो मालिक बनाने को ज़रूरी नहीं। अब जो वो आगे मालिक बनाएगा, जिसको देते हुए मालिक बना रहा है, वो गोया कि आप ही उसको मालिक बना रहे हैं, इस तरह ज़कात अदा हो जाएगी। यूँ ही जब आप किसी के हाथ भेजते हैं कि भाई ये फ़लाँ को शख्स को दे देना, तो इसको आप मालिक को ही बना रहे हैं, इसको तो आप वकील बना रहे हैं। फिर जब ये उसको मालिक बनाएगा दूसरे शख्स को, चाहे ये उस वक्त बिलफ़र्ज़ ज़कात की नियत भी ना करे, अगर आपने देते हुए ज़कात की नियत की थी तब भी ज़कात अदा होगी और वो शख्स मालिक हो जाएगा। दूसरा एक ये भाई ने पूछा कि ये इनको ज़रा हकलाहट का मरज़ है, ये हकलाते हैं और कहते हैं कि इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इसमें हकलाहट में कमी आएगी, लेकिन कहते हैं कि मेरी हकलाहट थोड़ी बढ़ रही है, तो अब मैं क्या करूं? देखें, पहली बात तो याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर शख्स को किसी न किसी आजमाइश में मुब्तला रखा है और ये इम्तिहान है। तो इसलिए आप कभी भी ऐसा ना हो कि इतने ज़्यादा फेडअप हो जाएं कि कभी आप हकलाए और लोग हंस पड़े, आपका मजाक उड़ाया, तो आप अल्लाह ताला की बारगाह में शिकवा कर बैठें। अगर एक कमी अल्लाह ने आपको दी है तो आप गौर व तफक्कुर कीजिएगा कि सैकड़ों ऐसी नेमतें भी आपके पास हैं जो अल्लाह ने दूसरों को नहीं दी हैं। लिहाजा फ़ौरन जहन में शैतान के वसवसे में मुब्तला होकर या उसे कबूल करके ये बात ले आना कि अल्लाह ताला ने इस मामले में मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, मादल्ला, ये गलत है। अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह कुछ दे के आज़माता है और कभी ले के आज़माता है। जब आप इस चीज़ को जहन में रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी परेशानी काफ़ी कम होगी और आप पुरसुकून रहेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर इस तरह का कोई मामला हो जाए तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो दीगर आपकी सलाहियतें और औसाफ़ हैं उनको आप बढ़ाएँ, ताकि लोगों की तवज्जो उन पर रहे और इस तरह आपकी जो कमी है उसकी तरफ लोग मुतवज्जे नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे आप अपनी फ़ील्ड में कोई नया काम करें,
کوئی نئی چیز کریٹ کریں، کوئی بہت زیادہ اچھی ڈگری حاصل کریں، کوئی اچھا کارنامہ کر لیں، یا اپنے کوئی بھی آپ کا تحریر ہے، آپ کا اور کوئی کام ہے، اس میں امپرومنٹ کی کوشش کریں، تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اصل میں ہمیں احساس ہوتا ہے جب کوئی ہماری اس کمی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ہمیں احساس کمتری ہوتا ہے۔ یہ احساس کمتری ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ دیگر اوصاف اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ان کو اتنا غالب کر لیں اور اتنا لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کریں کہ لوگوں کی توجہ اس سے ہٹ کر اس کی طرف چلی جائے۔ مثلا اگر کوئی IT کے شعبے میں بہت زیادہ ماہر ہو اور وہ نئے نئے سافٹ ویئرز ایجاد کرے اور پوری دنیا کو فائدہ پہنچائے، اب وہ حقلائے چاہے کچھ بھی ہو، کیا لوگ اس کی حقلاہٹ کو دیکھیں گے؟ نہیں، اس کے کارنامے کو دیکھیں گے۔ ایسے اگر کوئی کرکٹر ہے، کوئی کسی گیم میں ہے، وہ اپنے گیم کے ذریعے لوگوں کو متاثر کر چکا ہے تو اس کی حقلاہٹ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ سمجھیے اس بات کو کہ آپ اپنے دیگر اوصاف کو بڑھائیں، نہ یہ کہ اس ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش اور کمی پر ہی توجہ کر کے احساس کمتری کا شکار ہوتے رہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو دعا ہے سورہ طٰہٰ کی 15ویں 16ویں 13ویں 14ویں آیت ہے، میرے ذہن سے نمبر نکل رہا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا، شروع میں آپ کو مل جائے گی۔ یہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 7 بار پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور وہ پانی پی لیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کافی کرم فرمائے گا۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مجھے میرے 2-3 سوال ہیں۔ سب سے پہلے سوال یہ کہ آپ کی شادی والے دن اگر آپ مطلب میاں بیوی آپس میں نہ مل سکے کسی وجہ کی بنا سے تو ولیمے کا کیا اس کا ہوگا کہ ولیمہ کیسے ہوگا؟ اور دوسرا مجھے یہ پوچھنا تھا کئی لوگ آپ کی بات سے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، اس لیے میں ان کے یہ سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ مرد کا ستر کہاں تک ہے؟ کیا چیز؟ اور دوسرا یہ کہ کیا عورت نامحرم کے سامنے نماز ادا کر سکتی ہے؟ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حرم میں جاتے ہیں والی تو ہم نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز کے وقت جو چہرہ کھلا رکھتے ہیں حرم میں اس کا کیا ہے؟ عمرے کے وقت میں جو آپ کا چہرہ کھلا ہوتا ہے جی، اور اس کے بارے میں مجھے ذرا بتا دیجیے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ مفتی صاحب، اگر نماز میں جو مسبوق ہے اس نے اپنا امام کے ساتھ غلطی سے سلام پھیر دیا تو وہ آیا اپنی بقیہ نماز میں کیا آخر میں سجدہ صاحب کرے گا یا نہیں؟ جی، اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ کویسچن کیا گیا تھا کہ شوہر نامدار نے کویسچن کیا کہ ان کی ساس کچھ بیمار ہیں اور وہ اپنے بیٹوں کے پاس رہتی ہیں، تو ان کی زوجہ اپنے بچوں سمیت بار بار والدہ سے ملنے، اپنی ماں سے ملنے جاتی ہیں، جس سے ان کا گھر کا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں اب میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی زوجہ کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، والدہ کی تیمارداری بہت اچھی چیز ہے، والدہ کا خیال بھی رکھنا چاہیے، لیکن اس انداز سے بیلنس آؤٹ کر دینا کہ اپنا گھر ڈسٹرب ہو، شوہر بیچارہ پریشان ہو، اس کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی ہے۔ اصل حکم تو یہ ہے اگر شوہر چاہے تو ہفتے میں صرف ایک بار تو اجازت دینا اس کے لیے ضروری ہے اپنی بیوی کو، لیکن اس کے علاوہ بالکل آپ ان کو روک سکتے ہیں اور بالکل گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن آپ بھی شاید اس مروت میں کہ اگر میں بیوی کو روکوں گا پھر وہ برا مانے گی اور لڑائی جھگڑا ہوگا، آپ نہیں روکتے ہوں گے، لیکن آپ پیار محبت سے اپنی بیوی کو سمجھائیں کہ اس طریقے سے آپ وقتاً فوقتاً جائیں۔ جب وہ والدہ ہیں بیٹوں کے پاس، یقینی سی بات ہے کہ وہاں خدمت ہو رہی ہوگی، اگر بہت زیادہ محتاج ہوتی ہیں پھر بھی کوئی حکم ہوتا، لہٰذا آپ کی زوجہ اس وقت صحیح نہیں کر رہی ہیں، لیکن اگر آپ نے ابھی تک اظہار نہیں کیا تو پھر اس کا کیا قصور؟ وہ آپ کی خاموشی کو اجازت سمجھتے ہوئے وہاں پہ جا رہی ہیں تو ان کا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ اگرچہ پھر بھی ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر شوہر خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہانڈی کھلی ہو تو پورا سالن نکال کے کھا لیا جائے، ذرا خیال کرنا چاہیے۔ تو لیکن بہرحال اب آپ ان کو صراحتاً بٹھائیں، پیار محبت سے سمجھائیں کہ اس طریقے سے آپ کا جانا بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ آپ فون پہ بھی معلوم کر سکتی ہیں، ہفتے میں ایک بار چلی جائیں یا 2 بار چلی جائیں، یہ آپ پیار محبت سے سمجھائیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر رزلٹ آئے گا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ کویسچن ہوا کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ کر قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی سے کسی بھی قسم کا تعلق رکھے تو اس کو طلاق، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، انہوں نے طلاق کو معلق کر دیا ہے۔ اب وہ جو بھی میاں بیوی کے آپس کے معاملات یا تعلقات ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی تعلق اگر ظاہر کرے گا یا تعلق پریکٹیکلی طور پہ ہو جائے گا تو فوراً بیوی کو ایک طلاق ہو جائے گی، اور جب طلاق ہو جائے گی پھر یہ قسم ختم ہو جائے گی۔
اس کے بعد اگر اس سے پہلے کوئی طلاق نہیں دی ہے تو یہ طلاق رجعہ ہوئی ہے، عدت چل رہی ہے، یہ بیوی کو دوبارہ اپنے نکاح میں بغیر نکاح کے رکھ سکتا ہے، اور بس اتنا کہہ لے 2 گواہوں کی موجودگی میں زیادہ بیسٹ ہے کہ میں اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہوں، یا پھر میاں بیوی کے جو آپس کے باہم کوئی بھی تعلقات ہیں وہ تعلق قائم کر لے تو یہ اس کے نکاح میں واپس آ جائیں گی، اور لیکن ایک طلاق ہو جائے گی۔ اگر پہلے کوئی نہیں دی تھی تو ایک ہوگی، اگر ایک دی تھی تو یہ مل کر 2 ہو جائیں گی، لیکن اگر خدا نخواستہ پہلے 2 دی تھیں تو پھر یہ مل کر 3 ہو جائے گی، اور پھر حلالہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کوشش کرنی چاہیے، میں اکثر یہ گزارش کرتا ہوں جو ہمیں فون وغیرہ کر کے بات کرتے ہیں، میں ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ لفظ طلاق کو 3 طلاقیں دے دیں، خدا را رحم کریں اپنے اوپر بھی اور اپنے خصوصاً اپنے بچوں پر۔ پہلے یہ میاں بیوی لڑیں گے، اس وقت بچوں کے معصوم چہرے، گھبراتے ہوئے ان کے چہرے، روتی ہوئی آنکھیں، ان کے ڈرے سہمے وجود، لرزتے ہوئے وجود کچھ نظر نہیں آئے گا، خوب لڑیں گے شیر اور شیرنی بن کے۔ جب طلاق ہو جائے گی پھر بھی کوئی بھیگی بلی بن جائیں گے، پھر پوچھیں گے مفتی صاحب چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہیں یہ تو رل جائیں گے بچے، کوئی حل بتائیں۔ ارے بھائی خرابی تو آپ ہی نے پیدا کی ہے، خرابی آپ پیدا کریں، اس وقت بچوں کو نظر انداز کریں، اور ہم آپ کے بچوں کے جو کچھ بھی نہیں لگتے ہم آپ کے بچوں کا خیال کر کے شرعی رعایتیں آپ کو بتاتے رہیں۔ آپ خود اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کریں۔ جو میاں بیوی بار بار طلاق کا ذکر کرتے ہیں یہ چیز بچوں میں منتقل ہوتی ہے، جب ان کی شادیاں ہوں گی ان کے ذہن میں بھی وہی جملے گردش کریں گے اور یہ خطائیں کریں گے، اس لیے لفظ طلاق کو 3 طلاقیں دے کے اپنے گھر سے باہر نکال دیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کسی کا جمعے کے دن فلائٹ ہوتی ہے اور ایسے ٹائم پر ہوتی ہے کہ پہلے فلائٹ سے چونکہ جانا پڑتا ہے تو وہ جمعہ ان کا نکل جاتا ہے، وہ ایئرپورٹ پہ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اور جب ان کو کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بس چونکہ ارادہ کر لیا تو ہم مسافر ہو گئے، ہمارے لیے جمعہ لازم نہیں رہا ہے۔ دیکھیں حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسی فلائٹ نہ لیں کہ جس میں جمعہ نکلتا ہو، لیکن اگر کوئی بہت زیادہ ایمرجنسی ہے، مجبوری ہے اور آپ نہیں رک سکتے ہیں تو پھر یہ ایک مجبوری کی صورت بن جاتی ہے کہ آپ وہاں پر جا کر ظہر پڑھ سکتے ہیں، پھر ترک جمعے کے لیے ایک عذر بن سکتا ہے، لیکن حتی الامکان جسے میں نے پہلے عرض کیا اگر ایئرپورٹ کے قریب کوئی باہر مسجد ہے کہ آپ جمعہ پڑھ کے فوراً جا سکتے ہوں، ریکویسٹ کر کے دیکھ لیں وہاں کی انتظامیہ سے کہ اگر بورڈنگ پاس آپ کا بن جاتا ہے اور پھر کوئی کسی طریقے سے آپ وہاں پہ جمعہ ادا کر سکتے ہوں تو وہ کریں، لیکن مجبور معذور ہوتا ہے، اگر بہت ہی ایمرجنسی جانا ہے، بہت ہی بڑے نقصان کا اندیشہ ہے تو پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اگر کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، ویسے آپ اپنی سہولت اور آسانی کے لیے جمعہ ترک کر رہے ہیں تو پھر یہ قابل توجہ چیز ہے، اس میں گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں جب نماز کی پابندی کرتا ہوں میرے تمام کام ٹھیک ہوتے ہیں اور برکت ہوتی ہے، لیکن جب میں نماز چھوڑ دیتا ہوں تو پریشانی میری طرف متوجہ ہوتی ہیں، تو کیا ایسا شخص جس نے کہا کہ میں نماز چھوڑ دیتا ہوں تو یہ گویا کہ گناہ کا اظہار ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یقیناً یہ صحیح نہیں ہے، اور اظہار گناہ ہوتا ہے، ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، لیکن اگر وہ کسی کو ترغیب دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تب بھی خیر اپنی طرف نشاندہی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن یوں کہہ دیتے کہ ہمارا اکثر مشاہدہ یہ ہے کہ جب نماز کی پابندی کی جائے تو اللہ تعالیٰ کاموں کا کفیل ہو جاتا ہے، اور نماز چھوڑی جائے تو اللہ تعالیٰ کی تائید ہٹتی محسوس ہوتی ہے، پریشانیاں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اس میں پھر یہ کہ چونکہ اپنی طرف نشاندہی نہیں کی اور مقصد بھی حل ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ اس طرح کیا جائے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ جہنم 2 سانس لیتی ہے، گرم ایک ٹھنڈا، گرمی اس کی جو ہوتی ہے ہماری اس سانس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ٹھنڈک ٹھنڈے سانس کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر بھی کھول دیا جائے تو اس کی بدبو کی وجہ سے تمام مخلوق ہلاک ہو جائے، تو ان دونوں میں تطبیق کیسے؟ جب سانس لیتی ہے تو بدبو تو آنی چاہیے اور پھر ہلاک ہونے چاہیے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ مراد یہ ہے نبی کریم کی کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر کھولا جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی بدبو کو باہر نکلنے کی اجازت دے دے، اس کی بدبو باہر پہنچ سکے تو سب ہلاک ہو جائیں، تو دونوں حدیثیں اپنے مقام پہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ سانس لیتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بدبو کو باہر نہیں آنے دیتا، اور یہ اللہ کے تحت قدرت ہے، لہٰذا لوگ ہلاک بھی نہیں ہوتے ہیں۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی مریض ہے وہ مدینے سے مکے کی طرف جا رہا ہے اور وہ عمرہ ادا کرنے کی بالکل استطاعت نہیں رکھتا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں فقہ حنفی کی روشنی میں اس پہ دم لازم ہوگا، اس کو احرام کی نیت کرنی چاہیے، اور جب وہ آگے وہاں سے پہنچ جائے تو پھر وہ چونکہ عمرہ ادا نہیں کر سکتا ہے تو وہ حلال ہو جائے اور دم ادا کر دے، یہ انشاءاللہ بری ذمہ رہے گا۔ یہ کہتی ہیں کسی بچے نے پیشاب کر دیا فرش پہ، عورت نے اس پہ پانی بہا دیا اور تھوڑی دیر بعد اسی گیلے فرش پہ وہ پاؤں لے کے چلی گئی، پاؤں گیلے ہو گئے، تو کیا پاؤں ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں یہ پانی بہانے کے اوپر دیکھا جائے گا کہ کتنا پانی بہایا ہے، اگر اتنا بہایا کہ وہ پانی پیشاب کو اپنے ساتھ بہا کر نالی تک لے گیا ہے
اور اب جو صرف جہاں تری ہے وہ صاف اور پاک پانی کی ہے تو پاؤں پاک رہیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ صرف اسمیل دور کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی اس پر ڈال دیا گیا ہے، وہ زیادہ بہا نہیں یا بہا بھی تھوڑا سا ہے تو ابھی بھی اس میں پیشاب مکس ہے، تو لازم سی بات ہے کہ جیسے وہ پاؤں رکھیں گے پاؤں ناپاک ہو جائے گا. ہاں اگر یہ زمین خشک ہو جاتی اور پیشاب کا رنگ اور اس کی اسمیل وغیرہ مکمل طور پہ ختم ہو جاتی، پھر وہ سوکھی زمین پہ پاؤں رکھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر گیلا پیر تھا تب بھی اگر وہ اسمیل وغیرہ ختم ہو گئی ہے پھر اس پہ پاؤں رکھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہوگا. یہ کہتی ہیں کہ وہ ایک ادارہ ہے جس میں ناظر قرآن وغیرہ پڑھاتے ہیں، اس میں وہ خاتون غلط مسائل بتاتی ہیں لوگوں کو، تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو وہاں پر نہ بھیجیں. جب آپ کو کنفرم پتہ ہے کہ یہاں پہ غلط مسائل بتائے جا رہے ہیں، جمہور علماء سے ہٹ کر اپنی ہی اجتہادی کوششوں کو دخل دیا جا رہا ہے، تو اپنے بچوں کو وہاں پہ نہ بھیجیں، ان سے رابطہ نہ رکھیں، تو انشاءاللہ وہ خود ان کو ہوش آئے گا. یا پھر جیسے جیسے وہ کوئی باتیں کرتے رہیں اس کو لکھ کر اس کے کسی اپنے قریبی اچھے مستند دارالعلوم سے اس پہ فتویٰ لے کر وہ ان کے پاس بھیجا جائے تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے کہ آپ یہ بات غلط کر رہی ہیں، دیکھیں علماء سے فتویٰ لیا گیا ہے. پھر بھی اگر وہ باز نہ آئیں، اصلاح قبول نہ کریں، تو پھر ان کا سوشل بائیک آؤٹ ہونا چاہیے. ایک ہی کہتے ہیں کہ ایک مبلغہ ہے، وہ کہتی ہیں میرے پاس ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس سے ایک ایسا تعویذ ہے جس کو استعمال کیا جائے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، لیکن میں اس کو 1 لاکھ روپے میں بیچوں گی، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ تعویذ کی بیع تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی انکار نہیں، لیکن اس مبلغہ کا یہ دعویٰ کہ میرے پاس ایک ایسا تعویذ ہے جو تمام مشکلات کا حل رکھتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، اس میں مبالغہ آرائی ہے. یہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی انہوں نے دعا لے لی ہو جس میں سرکار نے فرمایا کوئی یہ پڑھے گا تو اس کی تمام مشکلات دور ہوں گی، انہوں نے اب اس طرح ہیلہ بنا لیا کہ ایک ایسا وظیفہ ہے ساری مشکلات دور کر دے گا. تو یہ ظاہر حدیث کو لے کے وہ اس طرح کہہ رہی ہوں تو میں اس کی صحت کا تو انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو حدیثوں میں بھی الفاظ ہوتے ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو ایسا وظیفہ کر لیں گے تو تمام تر پریشانیاں آپ کی واقعی دور ہو جائیں گی. یہ اکثر ہی حکم ہوتے ہیں، 100% شیورٹی کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، شیورٹی نہ کہیں بلکہ یوں کہیں کہ 100% آپ کو اس کا فائدہ ہو، ایسا نہیں ہے. مراد یہ ہوتی ہے کہ اس میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے کہ تمام مشکلات دور کر دے، لیکن یہ برکت آپ کے حق میں بھی ہوگی یا نہیں، یہ فائدہ آپ کے لیے بھی اللہ نے قسمت میں لکھا ہے کہ نہیں، اس پہ وہ حدیث خاموش ہوگی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حدیثوں میں جو فضائل بیان ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل مسلمہ اور حق ہیں، لیکن وہ فضیلت وہ فائدہ آپ کو بھی پہنچے گا، اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے وظائف جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں انہیں انسان پڑھتا ہے لیکن اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے. اس میں ان وظیفوں کو کوئی قصور نہیں، اللہ نے آپ کی قسمت میں اس کا فائدہ نہیں لکھا تھا اس لیے حاصل نہیں ہوتا. تو اس طرح کی باتیں ان بہن کو نہیں کرنی چاہیے. اور پھر 1 لاکھ روپے کے تعویذ، اب بالفرض اگر وہ 1 لاکھ روپے کا تعویذ بیچ دیں اور کسی نے اس کو رکھ لیا اور پھر پریشانی آ گئی تو کیا ہوگا ذرا یہ بتائیے. پھر خواہ مطلب دیندار لوگ بدنام ہوں گے کہ پیسہ کمانے کے لیے جھوٹ بولا اس نے اور فلاں اس طرح اپنے آپ کو ہلاکت پہ پیش نہ کریں. اور یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ صاحبہ علم نہیں ہے، مبلغہ تو بن گئی ہیں لیکن علم ان کے پاس اتنا نہیں ہے. یہ سطحی سوچ اور سطحی فکر رکھنے والا تو ایسا قول کہہ سکتا ہے، سمجھدار انسان سے اس قسم کے کسی قول کی توقع نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ مسجد جو ہے ہمارے گھر سے تقریباً ½ کلومیٹر دور ہے، تو کیا ہم جماعت گھر پہ ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر تو آپ کو واقعی آنے جانے میں بڑی دقت ہوتی ہے، راستہ بھی ٹوٹا پھوٹا ہے اور بہت ٹائم لگ جاتا ہے، راستے میں اور بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، بہت طویل فاصلہ ہے، سواری آپ کے پاس نہیں ہے، پیدل وغیرہ چلنا پڑتا ہے، تو پھر تو یہ ایک شرعی عذر ہے، آپ گھر پہ نماز ادا کر سکتے ہیں. جیسے کہ حضرت اتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے بارہا، بخاری کی روایت آپ نے درس بخاری جو سن رہے ہیں انہوں نے سنی ہے کہ آپ نے سرکار سے یہ عرض کی تھی کہ میرا گھر مسجد سے دور ہے، میری نگاہوں میں تھوڑی سی کمی ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو درمیان میں نالا بھر جاتا ہے تو مجھے دقت ہوتی ہے وہاں جاتے ہوئے، تو آپ میں گھر پہ نماز ادا کروں اس کی مجھے اجازت دیں، اور آپ میرے گھر پہ آ کے کسی جگہ نماز پڑھ لیں تو میں اس کو جائے نماز بناؤں. تو سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی تھی. تو اس قسم کے کوئی آزار ہو جائیں جو تسلسل سے باعث ضرر چیزیں ہیں آپ کے لیے تو یہ ایک عذر ہوتا ہے، آپ جماعت ترک کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ آسانی سے جا سکتے ہیں، راستہ بہت اچھی روڈ بنی ہوئی ہے، سواری بھی آپ کے پاس ہے، تو پھر سستی نہ کریں، پھر آپ کو جماعت سے نماز ادا کرنی چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بروز قیامت سب کو ان کے ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، ان کی والدہ کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے سب کو اس طرح پکارا جائے گا. دیکھیں ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث میں واضح طور پہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ تمہیں تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا.
تو بروز قیامت ہمارے والد کے نام سے میں اٹھایا جائے گا، پکارا جائے گا۔ ہاں جن کے والد نہیں ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام تو آپ کو والدہ کے نام سے پکارا جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ والد صاحب نے یہ وصیت کی ہے اولاد کو کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے والد، میرے والد یعنی اپنے دادا کے ساتھ دفن کرنا، اس وصیت کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں اس وصیت کا پورا کرنا مستحب ہے، کوئی فرضیہ واجب نہیں۔ اگر اولاد کسی اور جگہ بھی دفن کر دیتی ہے تو گناہ گار نہیں ہوگی، لیکن اگر وہاں پہ دادا کے ساتھ جگہ موجود ہے تو پھر والد صاحب کا انتقال بھی ہو جائے تو پھر بہتر ہے کہ وہیں پر دفنایا جائے۔ لیکن اگر ایسا ہو گیا کہ دادا صاحب کی قبر کے اطراف میں قبریں بن گئی ہیں، اب آپ کہیں جی وصیت پوری کرنی ہے تو ہم ایک اور قبر کھود کے، یعنی کوئی کسی قبر کھود کے اس کے مردے کی ہڈیاں نکال کے والد صاحب کو دفنا دیں، ایسا ہرگز نہیں کیجیے گا، یہ بالکل غلط ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ مرد کا ستر کہاں تک ہوتا ہے، یہ بہن نے کویسچن کیا۔ دیکھیں ناف کے نیچے سے لے کر، یعنی ناف کا جو سوراخ اس میں شامل ہے اس کے بالکل نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یہ حصہ بدن پورا مرد کا ستر کہلاتا ہے، اسے دوسروں کے سامنے کھولنا حرام ہوتا ہے۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا تھا کہ نماز میں کوئی اگر چہرہ کھول کے رکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یعنی حرم کے اندر نماز ادا کر رہی ہیں چہرہ کھول کے رکھیں، اور اسی طرح طواف کے دوران بھی چہرہ کھول کے رکھیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں حالت احرام میں چونکہ عورت کو چہرہ کھلا رکھنا واجب ہے، اس لیے دوران طواف بھی چہرہ کھلا رہے گا، اور حالت نماز میں تو چاہے وہ حالت احرام میں ہوں یا نہ ہوں، ہر ایک کو چہرہ ڈھکنا منع ہے۔ عورت کو نقاب کر کے نماز پڑھنا منع ہوتا ہے۔ ہاں اگر کہیں بے پردگی کا اندیشہ ہے تو وہ کسی ستون وغیرہ کے سائے میں اس کی اوٹ میں نماز کو ادا کرے، لیکن نقاب نہیں کر سکتی ہیں حالت نماز میں۔ اور طواف وغیرہ کرتے ہوئے ان کو چہرہ کھلا رکھنا ہوگا۔ اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ہی زیادہ پردے دار خاتون ہے تو کوئی گتا وغیرہ اپنے پاس رکھ لیں، اس طرح سائیڈ میں کوئی مرد وغیرہ ہوں تو ان سے کر سکتی ہیں، یا کیپ وغیرہ آتی ہے اس کے آگے وہ کپڑا لٹکا لیتی ہیں، اس کو لٹکا کے ایسا کر لیں، لیکن وہ اس میں بھی پردہ ہوتا نہیں ہے، اتنا باریک وہ کپڑا ہوتا ہے، سب چہرہ نظر آتا ہے، سائیڈ سے بھی نظر آ سکتا ہے، تو بہرحال اگر کوئی کرنا چاہیں تو ایسے کر سکتی ہیں۔ اب چونکہ پروگرام کو ختم ہو چکا ہے، ایک آفر کویسچن ہے اور ایک بھائی نے مسبوق والا پوچھا تھا، وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں اس کا جواب میں ضرور عرض کروں گا۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخرو رکھے، ہر قسم کی پریشانی، آفت اور ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل